اسلام کا پہلا مدرسہ اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہاں صحابہ علیہ رضوان تعلیم حاصل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب صفا کی تعداد 70 بھی تھی، 80 بھی تھی اور 400 تک بھی چلی گئی تھی، اور تمام اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے صبح و شام، اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تعلیم حاصل کرنا ان کی اولین ترجیح تھی۔ یہ جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں انہی اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہم تک پہنچی ہیں۔ اصحاب صفا نے یہاں 10 برس زندگی کے دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن اور حدیث حاصل کی۔ یہ فقراء صحابی تھے، ان کا گھر بھی نہیں تھا، سب یہیں رہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو انہوں نے گھر لیا اور پھر واپس یہاں ہی آ جایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 5000 احادیث روایت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفا کے کھانے پینے کے لیے ان صحابہ کی ذمہ داری لگائی جو کاروبار کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کسی کو 2 اور کسی کو 4 اصحاب صفا کی ذمہ داری لگائی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے باغ والوں سے فرمایا کہ اصحاب صفا والوں کے لیے اپنے باغ سے کھجوروں کے خوشے لا کر یہاں لٹکا دیا کرو، اور خوشے وہاں ایک رسی پر لٹکا دیے جاتے تھے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نگراں تھے۔ وہ کھجور کے خوشوں پر لکڑی مارتے تھے، جو پکی ہوتی تھیں وہ گر جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا۔ آپ نے کھجور کے ایک خوشے پر مارا تو کھجوریں خراب تھیں، تو فرمایا کہ یہ خوشے والا چاہتا تو اس سے بہتر لا سکتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پر ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ ہمارے یہاں امام مسجد کی تنخواہ 15,000 ہے، کہیں 20,000 ہے، کہیں 30,000 ہے، اور جو بہت ہی پیسے والے علاقے ہیں وہاں 50,000، اور مؤذن کی تنخواہ تو اس سے بھی کم ہے، اور اکثر مدارس کی صورتحال بھی اسی طرح کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی سنت پر عمل کیا جائے۔ تو ہم یہ ذمہ داری لیں کہ اگر کوئی شخص گوشت کا کاروبار کرتا ہے تو انہیں گوشت فراہم کر دے، کسی کا کپڑے کا کاروبار ہے تو وہ کپڑے فراہم کر دے، اور اسی طرح جس کا راشن کا بزنس ہے تو اسے چاہیے کہ وہ راشن پہنچا دیا کرے۔ اور سب سے اچھا اور بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ کیش ہی دے دیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کار نبوت کے صدقے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ساری دنیا تک پہنچائیں۔ تو اللہ حافظ، اپنا خود خیال رکھیں۔